صفحہ نمبر 337 سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت جھٹلا دیا قوم لوط قوم لوط نے المرسلین نبیوں کو اذ قالا جب کہا لہم ان سے اخوہم ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے انی بے شک میں لکم تمہاری طرف رسول امین رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو واطیعونی اور میری اطاعت کرو وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اوپر اپنی اس محنت کے من اجر کوئی اجر معاوضہ ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر علی اوپر رب العالمین کے ہے اطاعتون کیا تم آتے ہو الذکران مردوں پر من العالمین جہان والوں میں سے قوم میں سے لوگوں میں سے وَتَذَرُونَ تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق جو پیدا کیا لکم تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بل انتم بلکہ تم ہو قوم ایسے لوگ عادون نافرمان عادون حد سے بڑھنے والے قالو وہ کہنے لگے لئن لم اگر نہ تنتہی تم باز آئے یا لوط اے لوط لتکونن البتہ تم ہو جاؤ گے من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے قالا کہا لوط علیہ السلام نے انی بے شک میں لعملکم تمہارے عمل سے من القالین بیزار ہوں ربی اے میرے رب لوط السلام کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب نجینی مجھ کو نجات دے واہلی اور میرے اہل کو مما اس سے یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں فنجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو واہلہ اور اس کے اہل کو اجمعین سب کو الا عجوزا مگر بڑھیا فی الغابرین پیچھے رہ جانے والی ثم دمرنا پھر ہم نے تباہ برباد کر دیا الآخرین دوسروں کو ہلاک کر دیا دمرنا ہلاک کر دیا الآخرین دوسروں کو وامطرنا اور ہم نے بارش برسائی علیہم اوپر ان کے مطرا برسانا فساء برا ہے مطرو برسانا المنذرین ڈرائے جانے لوگوں کے لیے ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں وما کان نہیں ہے اکثرہم ان کی اکثریت مؤمنین ایمان لاتی وان ربک اور بے شک تیرا رب لہو العزیز الرحیم وہی ہے غالب ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے واقعات اللہ کے نبی کو بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ مشکلات میں گری ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام سے تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو یہ واقعات بتلا کا سنا کا تسلی و صلاح دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی اور آپ کی دعوت ایک ہی تھی، ان کا طریقہ آپ کا طریقہ ایک ہی تھا، ان کے دشمن اور آپ کے دشمن ایک ہی تھے۔ جیسا ان لوگوں کا نبیوں کو جھٹلانے کا انداز تھا، آپ کی قوم کا انداز ویسا ہے۔ جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کرو، جیسے ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان کو کامیاب کر دیا، ایک وقت آئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان سے نجات دے دیں گے، آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ صدوم علاقہ ہے، اس کی طرف ان کو اللہ نے مبعوث کیا۔ وہ لوگ جو تھے صدوم والے، یہ ایک ایسی حرکت میں مبتلا تھے، اللہ فرماتے ہیں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایسی حرکت ان سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے کی ہی نہیں تھی۔
وہ غلط بدفعلی کرتے تھے، غلط جو اللہ نے ایک صحیح راستہ ان کے لیے چنا اس راستے کو چھوڑ کر وہ برے راستے کی طرف جاتے تھے۔ نہ صرف وہ مردوں سے لواطت کرتے تھے بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کام کیا کرتے تھے، ایسا وہ گندا فعل کرتے تھے، اتنا برا فعل کرتے تھے کہ اللہ کو وہ چیز بہت ہی بری لگی۔ فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والوں کو، اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے آپ کے دور کے اندر ایسے واقعات ہوئے، صحابہ کرام کے دور کے اندر اور عمر فاروق کے دور کے اندر ہوا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دونوں کو جلا دو، آگ لگا دو ان کو۔ فرمایا جو کسی جانور کے ساتھ ایسا بدفعلی کرتا ہے اس جانور کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو، اتنا برا فعل۔ اور یہ قوم جو تھی قوم لوط، یہ پوری اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ لوط السلام ان کو سمجھاتے ہیں، فرمایا ادھر یہ دو تین لفظ ہیں، اذ قال لهم اخوهم لوط، کہ لوط السلام ان کے بھائی لوط نے، حالانکہ لوط علیہ السلام نہ ان کے نسبی بھائی تھے نہ ان کے دینی بھائی تھے، لیکن اللہ نے بھائی کہا تو لوط السلام وہاں سے تھے نہیں، کسی اور طرف سے آئے تھے، لیکن قومی بھائی ضرور تھے، ان کے قومی سطح پر رہتے تھے، ان کے ساتھ بھائی چارہ تھا، اس بنا پر ان کو بھائی کہا گیا۔ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی رسول امین، میں اللہ کا رسول ہوں امانتدار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ دو چیزیں عام ہیں، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، ہر نبی کا یہی درس یہی تبلیغ ہوتی تھی۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ بڑا زبردست بات ہے کہ میں تم سے کچھ مانگتے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، نہ تم سے پیسہ نہ نہ شابش مانگتا ہوں، میرا جو اللہ کے ذمہ ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، پھر اس کو نہ گرمی تانگ کرتی ہے نہ سردی تانگ کرتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کسی سے الجھن ہوتی ہے، نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ کسی سے بغض ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، نہ لالچ ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہی انبیاء کا شیوا ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام 950 سال تک لگاتار اللہ کے دین کی تبلیغ تھکے ہی نہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے تھکے ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض ہمارے عالم، میں سوچ رہا تھا یہ ہمارے جتنے مسجد، آج تو بڑی مسجدیں ہو گئی نا، یہ سب جانتے ہوں گے، پہلے مسجد ہوتی تھی مسی شاہ کے اندر، مسجد کی ابو بکر صاحب کی مسجد، ابو بکر صاحب کی مسجد، چھوٹی مسجد مثلا ہوتی تھی قاری منیر صاحب کی مسجد، قاری متین صاحب کی مسجد، عبد الغفور صاحب کی مسجد۔ کسی کو مسجد کے نام کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ان لوگوں کے ناموں سے مسجدیں پہچانی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی صرف اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اللہ کے دین کے وقف کر دی تھی، اور ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی۔ اور جہاں مسجد ہو، کہاں جا رہا ہوں؟ قاری منیر صاحب کی مسجد جا رہا ہوں، قاری متین صاحب کی مسجد جا رہا ہوں، یا قاری ہدایت اللہ کی مسجد جا رہا ہوں۔ یہ لوگ تھے جو دین کی تبلیغ کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے ان کا نام کو بلند، ان کی عزتیں بھی دی۔ اللہ نے، ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھی ان لوگوں کی، میں نے دیکھی ہے، میرے استاد نے سب، تو ان کی زندگی بڑا سکون ہے، زندگی بڑی پرسکون ہے۔ ان کی اولادیں بھی آگے دیکھیں، سب کی اولادیں، اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا، اتنا رزق، بہت ہی فراوانی ہے رزق کی۔ عبد الغفور صاحب کے بیٹے بڑی دور تک پہنچ گئے، قاری منیر صاحب کے بیٹے بڑی دور تک پہنچ گئے، سب لوگوں کے اللہ نے، جب باپ نے دین کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ کو، اللہ نے بیٹوں کی مدد کی۔ یہ چیزیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے رضا سارے کام کرتے رہے۔ وما اتاتون الذکران من العالمین، تم مردوں کی طرف آتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے ایک راستہ چنا، ایک میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا، تم ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو، کتنا برا فعل کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذکر کیا جا رہا ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم لوگ ہی نافرمان ہو، حد سے بڑے لوگ ہو، تمہیں ذرا حیا نہیں ہے، تم یہ کیسے کام کرتے ہو؟ جب کسی قوم سے ایسی چیزیں حیا نکل جاتا ہے پھر جو مرضی کرتے ہیں۔ جب نیکی ہوتی، نیکی وہ انسان کو، جب انسان نیکی کرتا ہے نا، وہ ایک نیکی سے دوسری نیکی بنتی ہے، ایک نیکی کرتا ہے دوسری سے تیسری، انسان پھر نیکم کرتا رہتا ہے۔ ایسے جب انسان میں ایک برائی آتی نا، پھر ایک برائی سے دوسری برائی، پھر تیسری برائی، جب انسان چوری کرتا ہے پھر ڈاکہ مارتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے پھر قتل وغیرہ کرتا ہے، قتل وغیرہ کرتا ہے پھر زنا بھی کرتا ہے، ڈاکہ ہی مارتا ہے لوگوں کو، اس سے بھی لوٹتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، انسان بڑھتا نہیں جاتا ہے۔ یہ قومیں جو لوط تھی نا، ان میں ایسی برائیاں آ گئی تھیں۔ یہ برائی بھی تھی، یہ مسافروں کو پکڑتے تھے،
لوٹتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے تھے، ہر قسم کی بری ان کے اندر آ گئی تھی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اب وہ کہنے لگے لوط تو صرف نیکوکار ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہم تجھ کو نکال دیں گے یہاں کے، جیسے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ ہم ان کو نکال دیں مکہ میں سے۔ انہوں نے کیا، ہر گھر کے اندر بیٹا لیدا، باپ لیدا، بیوی لیدا، بہن لیدا، بیٹی لیدا، گھر گھر کے اندر تفرقے پیدا ہو گئے، اس کو ایسے نکال دیتے جیسے پہلے بتایا تھا۔ انہوں نے پھر موقع جانا اور کوشش کی اور آپ ہجرت میں مجبور ہو گئے۔ قال انی لعملکم من القالین، یہ بات ہے اس میں سمجھنے والی۔ وہ کہنے لگے لوط السلام جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں اسے نفرت کرتا ہوں، قالی نفرت کرتا ہوں، بیزار ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ جو قالین لفظ بتلاتا ہے کہ برائی جو ہوتی ہے اس سے نفرت کرنا ضروری ہے اس مسلمان کا، امام مومن بندے کا، ایماندار کا۔ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے روک سکتے دل میں برا جانو۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان کی سطح سے نچلا سطح ہے کہ دل میں برا جانو۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ قالین، اس برائی کو برا سمجھو، یہ کوئی بھی برائی ہو، یا اللہ تو اس لیے تیری نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ تیرا شیطان کی اپنا اس شیطان اس کو عام کر دیا، یا اللہ ہم کو ان سے بچا لے۔ انسان کو مگر دل میں برا جان اس کام کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قالین میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں تمہارے اس کام سے۔ انہوں نے کہا ربی نجینی واہلی مما یعلمون، اے میرے رب مجھے نجات دے دے اور میرے اہل کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی دعا کر رہے ہیں، یہ بڑا ضروری بات ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر کوئی برائی پھیل جاتی ہے جیسے بے حیائی کا عام ہے، نیٹ کا دورہ ہے، ہر طرف نوجوان نسل سے بچنا، اپنے بچانا بہت مشکل کام ہے، بڑوں کا بچنا بہت مشکل، دیندار لوگوں کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور اس کے لیے فرمایا لوط سے دعا، یا اللہ یہ جو برائی پھیل گئی معاشرے کے اندر اس سے مجھے بچانا، میرے اہل کو بچا دینا، یا اللہ میرا اہل اور میں اس برائی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے سبق ہمیں ملتا ہے معاشرے کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی فحاش، کوئی کسی قسم کا غلط کام ہو رہا ہو، اس کے لیے خود بھی انسان اللہ سے دعا مانگے، اپنے اہل و یا اللہ ہمیں ان سب کو اس چیز سے بچا کر رکھنا۔ اور اسی طرح دعا، انبیاء علیہ السلام بڑی مشکلات میں زندگی گزاری۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرمایا کہ لوط علیہ السلام اللہ رحم کریں، پیچھے پڑھ کر سورہ اعراف کے اندر کہ انہوں نے ایک بہت زبردست سہارے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا تھا جب وہ لڑکے آئے ان کے گھر کے اندر، میں سناتا ہوں، جب وہ لڑکے آئے یعنی فرشتے آئے لڑکوں کی صورت کے اندر عذاب کو بشارت دینے کے لیے، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے بتلا دیا کہ لڑکے ہیں خوبصورت۔ وہ قوم کے لوگ پہلے اس میں بڑے مبتلا تھے، انہوں نے اگر گھر کو گھیرے میں ڈال لیا اور گھیرا کر لیا گھر کا، انہوں نے یہ بڑے لڑکوں کو ہمارے والے کرو۔ تو لوط السلام بڑے پریشان ہو، میرے مہمان اور یہ گندے لوگ پھر آ گئے۔ انہوں نے اس میں کاش میرا اہل ہوتا، کاش میرا خاندان ہوتا، اس کی انہوں نے خواہش کی، تمنا کی۔ اللہ نے فرمایا یعنی نبی کے یہ شان تو نہیں ہے، نبی تو وقت کر اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے آسرے کے لیے تو کوشش کی، آسرا مانگا۔ اور اسی ہم باتیں ہیں، آپ فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے، جب بلانے والا بلا آیا انہیں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ فرمایا اگر میں ہوتا نا تو میں فوراً چلا جاتا۔ یعنی ایسی سختی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی عاجزی آپ کی انکساری ہے۔ آپ فرمایا کہ کسی نبی کو کسی پر رتبے مت دو، کسی کو مت بڑھاؤ، وہ اللہ نے اس کو مقام دیا، وہ اللہ کے ہیں، تم کسی کو کسی بڑھاتے چلے جاؤ۔ یعنی آپ کی عاجزی انکساری، ورنہ آپ کا مقام سب سے اونچا۔ میں یوسف کی جگہ میں ہوتا میں فوراً چلا جاتا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام بہت تکلیف آئیں۔ اور جب یہ نبی جب دعا کرتا ہے نا، اس سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اتنی ازمائشیں آتی ہیں، اتنی ازمائشیں آتی ہیں کہ جو ساتھی ہوتے ہیں صحابی جو نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نبی جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر چیز آ جاتی ہے کہ کہیں یہ جس پر ایمان لے کر آئے ہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ جب یہ چیز ان کے ذہن کے اندر آتی ہے پھر نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تو اپنے بھی وہ کہنے لگ پڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے، ان کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے فنجیناہ واہلہ اجمعین، بس ہم نے نجات دی اس کو، اس کے اہل کو، سب کو، الا جوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا پیچھے رہ جانے والی ان کی بیوی تھی۔ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ نے کہا جب نکلو گے یہاں سے لوط پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے،
منع کر دی سب کو، یہ بھی نکلی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اپنی قوم کی طرف، وہی وہ پتھر کا بت بن گئی۔ بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، لیکن ایمان نہ لائی آپ پر، اور یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا پیچھے رہ جانے والوں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر اللہ نے بارش برسائی اوپر سے پتھروں کی، اس بستی کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا لوط اس قوم میں سے، بڑا ہی نیک تھا۔ فرشتوں نے یاد اس کے اندر وہ ایک آدمی ہے بڑا نیک ہے۔ قال میں اسی قوم کا ذکر آتا ہے کہ جب فرمایا کہ پہلے اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے نیچے پھینکو، اوپر اس بستی کو پھینکو، کہ یہ لوگوں کو منع نہیں کرتا، لوگ بتراتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا وہ امطرنا، اللہ نے بارش برسائی پتھروں کی اور اس بستی کو تہتے کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا یہ بہت ہی بری بارش تھی جو برسائی گئی، پتھروں کی بارش، بہت ہی سادہ اندھیری آندھی چلی اور پتھروں کی بارش برسی۔ المنذر، ڈرائے جانے والوں کے لیے، ان کو بھائی ڈرایا گیا، بتلایا گیا، سمجھایا گیا۔ فرمایا بہت ہی بری بارش تھی جو ان پر برسی گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور یہ جو سارے واقعے بتائے جن کے اندر نشانیاں ہیں، عبرت ہے، سبق ہے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لیکن اکثریت مانتی نہیں، ایمان لاتی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب سارا کچھ کرنے کے باوجود، اختیار رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہلت دیتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، سمجھ جائیں، پلٹ جائیں۔ ان واقعات کو بتلاتا ہے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے، ان واقعات کو پڑھو، اپنے آپ کو سدھارو، ورنہ جیسے ان کا عذاب برا حال ہوا ایسے تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عذاب، اس برے وقت سے بچائے، ایسا برا وقت ہے اپنا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔